السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ، سیرت طیبہ کا سلسلے دروس چل رہا ہے۔ کل تک ہم نے آپ کے ولادت باسعادت کے بارے میں بیان کیا، سنا۔ ہمارے نبی کا جو حسب و نسب تھا وہ بڑا بہتر تھا، اور دنیا میں جتنے انبیاء آئے وہ حسب و نسب کے اعتبار سے بہت ہی بلند ہوا کرتے تھے۔ اور انبیاء کی ایک خصوصیت یہ بھی رہی کہ جتنے نبی پیدا ہوئے، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ جسمانی طور سے بھی بہت مضبوط ہوا کرتے تھے، اور شکل اور صورت کے اعتبار سے بھی بہت حسین اور خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے خود معراج کے واقعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے، آپ کے قبائل کے تعلق سے، وہ سب ہم جانتے ہیں۔ ہمارے نبی جب پیدا ہوئے تو وہاں کا یہ دستور تھا کہ دودھ پلانے کے لیے چند قبیلے کی عورتیں مکہ آیا کرتی تھیں، اور وہاں سے بچوں کو اجرت کے عوض رضاعت کے لیے، دودھ پلانے کے لیے بچوں کو لے جاتی تھی۔ ہمارے یہاں یہ سلسلہ نہیں ہے، لیکن وہاں کا یہ مشہور رواج تھا۔ اس سے ان کو پیسے بھی مل جاتے تھے، اور بچوں کی صحت بہت بہترین ہو جاتی تھی۔ اور جو دیہاتی علاقہ تھا مکہ کے ارد گرد کا، وہاں کی عربی زبان بھی بڑی بہتر تھی، تو زبان سیکھنے کے طور پر یا بچوں کی صحت کے طور پر دونوں معاملات کو مکے والے اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی دائیوں کے حوالے کرتے تھے، اور دیہاتوں کی آب و ہوا بھی بہت زیادہ بہتر تھی۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا کہ بنو سعد کی بہت ساری عورتیں آئیں، جو مکے سے قریب ایک گاؤں تھا، اور دودھ پلانے کے لیے تمام عورتوں نے بڑے بڑے گھروں کو تلاش کیا، بڑے بڑے دروازوں پہ گئیں۔ جن کے والدین باحیات تھے اور جو پیسے والے تھے، اہل ثروت تھے، ان کو لپک لیا جا کر کے پہلے بچوں کو۔ اور یہ اماں حلیمہ، ان کو خبر نہیں تھی کہ آج سارے کائنات کی برکت ان کے حصے میں آنے والی، وہ اس چیز سے بے خبر تھی۔ انہوں نے بھی بہت سارے بچوں کو تلاش کیا۔ سنیں اسے، یہ واقعہ ایسے ہے کہ بہت سارے بچوں کو تلاش کرنے کے بعد جب کوئی بچہ نہیں ملا ان کو، یعنی زیادہ اجرت پہ، تو آخر میں جا کر کے، اور جانتے ہیں ہمارے نبی کو ساری عورتیں ٹچ کر کے چلی گئی۔ کیسے؟ آتی، پوچھتی، اور جب معلوم ہوتا ہے کہ بچہ یتیم ہے، یتیم ہے، آج بھی یتیمی کو ایک عیب سمجھا جاتا ہے۔ یتیمی عیب نہیں ہے۔ بہت لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ اس کے ابا کو ابھی رکھنا تھا، ابھی رہنا تھا، یہ سب شرک ہے۔ اللہ کی مرضی پہ زبان نہیں کھولنا چاہیے۔ اور یتیمی جو ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی میں اس کے تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا۔ ہمارے نبی یتیم تھے، اور یتیم پیدا ہوئے، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا۔ یتیم اصل میں بلوغت سے پہلے جس کے والدین چلے جائیں، والد چلے، اس کو یتیم کہا جاتا ہے، بلوغت سے پہلے۔ لیکن ہمارے نبی پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم ہو چکے تھے، آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جتنے بڑے بڑے علماء اور محدثین پیدا ہوئے، سب یتیم تھے۔ امام شافعی ہوں، امام احمد ابن حنبل ہوں، امام بخاری ہوں، اور بھی بہت سارے، لسٹ ہے پوری، سب یتیم رہے، اور سب کی ماؤں نے ان کی تربیت کی۔
یتیمی ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے یتیم کرتا ہے اسے اپنی رحمت آغوش میں لے لیتا ہے۔ اور عام طور سے یہ بھی دیکھیں آپ کہ ایک یتیم بچہ جتنا خوددار ہوتا ہے وہ دوسرے بچے اتنے خوددار نہیں ہوتے، وہ اپنے معاملات میں ہر جگہ محتاج ہوتے ہیں۔ اماں کھلائے گی تو ابا کھلائیں گے، تو یہ ہوگا تو ابا کا لاڈ تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایک 10 12 15 سال کے بچے کو آپ لے کے دیکھ لیں، ایک یتیم کو اور ایک غیر یتیم کو، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ یتیم بچہ جو ہے نا وہ بچپن سے خوددار ہو جاتا ہے، اپنی ساری ذمہ داریوں کا احساس ہو جاتا ہے اسے، یہ اس لیے کہ اس پہ خاص اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے کسی یتیم کی کفالت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جی، تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ نے بھی ٹچ کیا، لیکن معلوم ہوا کہ ان کے والد نہیں ہیں تو چھوڑ کے چلی، اور ساری دائیاں بھی چلی گئیں۔ اخیر میں جب یہ کوئی چارہ نہیں بچا تب آ کر کے مجبوری میں دائی حلیمہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے لیا، اور وہاں سے جو ان کو برکات نظر آئے، یعنی وہ جو سلسلہ شروع ہوا، جس گدی پہ بیٹھ کے آئی تھی جو چل نہیں پا رہی تھی، ایک اونٹنی ساتھ میں تھی جو ان کے شوہر لے کے آئے تھے، وہ اونٹنی کے جسم پہ گوشت نہیں تھا، ایک قطرہ دودھ نہیں تھا۔ خود اماں حلیمہ کا بیان ہے کہ ان کے گود میں جو بچہ تھا، ان کا اپنا بیٹا، اس کو پلانے کے لیے بھی ان کے پاس دودھ میسر نہیں تھا، یعنی ان کے پستانوں پہ دودھ نہیں ہو رہے تھے اس اپنے بچے کو پلانے کے لیے۔ لیکن جیسے کائنات کی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے کر کے اپنے خیمے میں گئیں تو دیکھتی ہیں کہ دودھ ابلا جا رہا ہے، اور امام کائنات کو بھی پلایا اور اپنے بچے کو بھی پلایا۔ اب دیکھیں برکت شروع ہو گئی، اور ان کے شوہر اٹھ کر کے جب اونٹنی کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کا تھن بھی دودھ سے ایک دم لبالب بھرا ہوا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ساری احادیث اور سیرت کتابوں سے ماخوذ ہے۔ ان کے شوہر کو بھی تعجب ہوا، لیکن ان کا دونوں کا ذہن ابھی یہاں نہیں جا رہا ہے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ سراپا رحمت ان کے گود میں محمد کے شکل میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ اونٹنی کا دودھ بھی لائے، اب دونوں بچے تو دائی حلیمہ کے دودھ سے سیراب ہو گئے، اور اللہ کے نبی بھی سو گئے، اور ان کا اپنا بچہ بھی جو کئی مہینوں سے نہیں سویا تھا، کئی دنوں سے، وہ بچہ بھی خوب سویا دودھ پی کر کے، اور اونٹنی کا دودھ دو کے لائے، اور پھر دونوں نے میاں بیوی بھی خوب سیراب ہو کر کے، جو کئی دنوں سے پیٹ بھر کے کھایا نہیں تھا پیا نہیں تھا، یہ بھی خوب سیراب ہو کر کے۔ یعنی اس میں ایک بات میں بتا دوں بیچ میں، آج بھی ہم کسی شاعر نے کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ آج بھی اگر ہمارے سینوں میں ہمارے نبی کی محبت اسی طرح آ جائے ہمارے زندگیوں میں، تو اللہ کی قسم ساری رحمتیں ہمارے حصے میں آئیں گی انشاءاللہ، ساری برکتیں ہمارے حصے میں آئیں گی انشاءاللہ، ہر طرح سے ہم سیراب ہو جائیں گے، دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے۔ اللہ ان باریک باتوں کو، سیرت کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس سے ہم اپنے زندگی کے معاملات کو سمجھیں۔ ایسا واقعہ جو ایک جیتی جاگتی تصویر ہے امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ کی، اب وہاں سے جو انہوں نے بیان کیا ہے، جو برکتیں شروع ہوئی، جو لاغر اونٹنی چل نہیں پا رہی تھی، قافلے والی عورتیں سامنے چلی جاتی تھی، ان کی گدی پیچھے لٹکی رہتی تھی، اور وہ پکارتی تھی کہ اے حلیمہ کیا ہوا تمہاری گدی کو، جلدی آؤ، اور ان کے انتظار میں رکنا پڑتا تھا۔ واپسی پر ایسا ہوا کہ حلیمہ کو قافلے والی عورتیں روک رہی تھیں، کہہ رہے حلیمہ یہ تیری گدی کو کیا ہو گیا، یہ ایکسپریس ہو گئی ہے، مسئلہ کیا ہے یہ کہ جو تیری گدی چل نہیں پا رہی تھی، یہ ایک دم سارے قافلے سے آگے آگے جا رہی ہے، اور وہ تو اللہ کی رحمت لے جا رہی تھی آگے آگے۔ پھر وہاں پہ جب اپنے بنو سعد قبیلے میں پہنچی، اپنے گاؤں میں، سمجھ رہے ہیں، تو وہاں پر بھی ایک عجیب منظر دیکھا۔ جس چراگاہ میں چارے نہیں تھے ان کے بکریوں کو چرنے کے لیے، وہ چراگاہ میں چاروں طرف سبزہ اگ رہا ہے،
اور سب کی بکریاں خالی پیٹ واپس آ رہی ہیں، اور ان کے جو بکریاں تھیں، ان کے جو چوپائے تھے، وہ سب کے پیٹ اور توند ایک دم بھرے بھرے آ رہے ہیں، سب کے تھان دودھ سے لبریز آ رہے ہیں، لیکن یہ معجزہ ابھی بھی ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اتنا مسئلہ ہوا کہ اس بچے میں کچھ برکت ہے۔ یہ حلیمہ سعدیہ کا اپنا بیان ہے کہ انہوں نے سوچا، اپنے شوہر سے کہا کہ تو بڑا برکت کا بچہ مل گیا ہمیں، اسے تو بڑی برکت ہو رہی ہے نہیں؟ آج کل بھی ماں باپ بولتے ہیں نا، کوئی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، خوشحالی ہو جاتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑا برکت والا بچہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب کے اولاد کو خیر کا باعث بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو وہاں پہ جو مسئلہ ہوا، جب مدت رضاعت ختم ہو گئی، کتنی ہے مدت رضاعت، ہے نا؟ جب 2 سال کی مدت ختم ہو گئی تو اب ان کو آنا پڑا، جو وعدہ کر کے گئی تھی کہ اب مکہ لے آئیں ان کی والدہ کے پاس۔ کس کے پاس لے آئیں؟ آمنہ کے پاس۔ اور ان سے یہ سارا معاملہ نہیں بتایا کہ آپ کے بچے کی وجہ سے ایسے ایسے ہو رہا ہے، نہیں بتایا کچھ بھی، بلکہ ایک گفت و شنود کے معاملے میں کہے کہ آپ کا بچہ بہت اچھا ہے، ہیلتھ بہت اچھا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اور 2 سال رکھ لوں اپنے پاس، اور کچھ دن رکھ لوں لے جا کر کے۔ لیکن یہ راز نہیں بتایا کہ آپ کی بچی کی وجہ سے ہم ایسے خوشحال ہو گئے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ بہرکیف اور 2 سال جب رہ گئے، جب 4تھے سال میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ 4تھے سال آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، دائی حلیمہ اپنے رضائی بھائی بہنوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو لٹا دیا اور آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا بائی پاس تھا، سمجھ رہے ہیں؟ سب سے پہلا آپریشن اس زمین پہ سینے کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بات بھی یاد رکھیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور جب بچوں نے دیکھا آپ کے رضائی بھائی بہنوں نے کہ یہ محمد کو پٹک دیا اور سینہ پھاڑ دیا، جبرائیل ہے نہیں نے اپنے ساتھ فرشتوں کو، جو اسسٹنٹ فرشتے تھے، ان سے کہہ رہے تھے کہ یہ نکال دو، یہ شیطان کا حصہ، اسے نکال دو، اور پھر اس کو دھلا۔ کس سے دھلا؟ آب زمزم سے دھلا۔ سونے کا تش لے کے آئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں، سونے کے تش میں دل کو رکھا اور زمزم سے دھویا اور پھر اس کو رکھ کر کے سل دیا۔ یہ واقعہ اور ایک بار پیش آیا تھا سفر معراج سے پہلے، سیم یہی واقعہ۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، مسلم کی روایت ہے کہ آپ کہا کرتے تھے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ سلنے کا نشان دیکھا کرتا تھا۔ یہ نشان بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ تھا، جو فرشتوں نے آپ کو 2 بار لٹا کر کے آپ کے دل کو نکالا تھا اور اسے دھل کر کے پاک کیا تھا۔ یہ واقعہ جب بچوں نے دیکھا تو بچے ڈر گئے، بچے ڈریں گے ہی، آئے دوڑے دوڑے حلیمہ سعدیہ کے پاس، کہا کہ ہمارے ہاشمی بھائی کو مار دیا کسی نے پٹک کے، اس کو پھاڑ دیا ہے۔ اب حلیمہ سعدیہ ایک دم دوڑی گئیں، جب تک فرشتے اپنا کام کر کے جا چکے تھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ چہرہ اداس تھا۔ اماں حلیمہ نے بغیر وقت ضائع کیے کہا کہ اس سے پہلے کہ کچھ بڑا کچھ ہو جائے، اور یہ اکلوتا عبد المطلب کا پوتا ہے، یعنی پھر وہ لوگ ہمارے گھروں پہ چڑھائی کریں، یہ سب سے ڈر کر کے، چونکہ آن ریکویسٹ لے کر کے آئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لے جا کر کے آمنہ کے حوالے کیا، آپ کی والدہ کے حوالے کیا، اور یہ سارا واقعہ ان سے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، اور ہم جب سے لے کے گئے ہیں کچھ ڈیفرنس دیکھ رہے ہیں، تب جا کر کے ساری تفصیل آمنہ کو بتایا، اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے، اور جب 6 سال کی عمر ہوئی تو وہاں سے اپنے والدہ کے ساتھ اور اپنے والد کے، اپنے چچا کی لونڈی کے ساتھ ام ایمن کے ساتھ مدینے کے سفر پہ گئے، اپنے ننہال گئے، اور پھر وہاں سے واپسی پر آپ کی والدہ بیمار ہوئی اور مقام ابوا پہ ان کا انتقال ہو گیا، اور وہیں پہ ان کو دفن کر کے عبد المطلب کے ساتھ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ تشریف لے آئے۔ انشاءاللہ اگلی سیریز کل کے صبح کے 10 میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سیرت طیبہ کے اندر جو بھی معاملات ہیں سب کو ہمیں اپنے دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہماری زندگیوں کو ہمیں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔